نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں دکتور ابو الحسن محمد شاہ اظہری صاحب اور خصوصاً مفتی علامہ مفتی شیر محمد خان صاحب سے۔ پچھلی دفعہ بھی میں جب آیا تھا تو اس دفعہ میں بڑے شوق سے آیا ہوں، اپنا مطالعہ کر کے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ یہاں سے میں مستفید ہوں گا، اور چونکہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہاں شعبہ چلاتے ہیں، اور ہمارے پاس الحمدللہ علماء اور مفتیان ہی آتے ہیں۔ ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ہم ان طبقے میں سے ہیں، لیکن چند الفاظ ان سے بھی سیکھتے ہیں، اور اس مجلس میں اس لیے آتے ہیں کہ ہم بھی کچھ سیکھیں اور ہمارا بھی ویژن کچھ اس حوالے سے واضح ہو جائیں کہ کیا کرنا ہے اور ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہیں۔ میں سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے بہت اچھے مقالے پڑھیں، بہت مفید تھے، اور میں ان منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس طرح عنوانات پہ یہ سیمینار کانفرنس منعقد کرتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ سب نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی کہ جیسے محمود احمد غازی صاحب بھی کہتے تھے کہ جو قرآن ہے، حدیث ہے، مختلف ڈسپلن بن گئے اسلامک تھاٹ کے نام سے یونیورسٹی میں جو شعبے بنے ہیں، تو ان سب کے جو علوم ہیں وہ محدود ہیں۔ ان قرآن کے جو علوم اصول وغیرہ ہے وہ ایک حد تک ان کے علوم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح حدیث کے جو تخریج کے ہیں یا اسناد کے ہیں، متون کے ہیں، اور اسماء الرجال وغیرہ وغیرہ، وہ اس علوم کے حوالے سے بات کر رہا۔ اور فقہ جو ہے یہ ایسا علم ہے اور ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی ساحل نہیں ہے، تو اس میں بہت ضرورت ہے ایسے افراد کا پیدا کرنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کاوش ہے کہ آج کل جیسے کہ فقدان ہے اس فیلڈ میں، فقہ کے فیلڈ میں، اجتہاد کے، کیونکہ انہوں نے امت کے جو مسائل ہے، آئندہ بہت بڑے بڑے مسائل آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، تو ان کا حل انہوں نے دینا ہے، اس لیے کہ یہ دین آخری مذہب ہے، آخری دین ہے، اور یہ جو دین ہے یہ پورا نظام ہے۔ یہ ایسا ایک عبادت جس طرح عیسائیت یا یہودیت یا پہلے جو مذاہب تھے، تو وہ ایک شریعت پہ وہ عمل کر کے، اور وہ اس طرح نہیں تھے، کیونکہ اس کے بعد پھر آنا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے اور یہ امت بھی آخری ہے اور قرآن آخری کتاب ہے، تو یہ سارے آئندہ زمانے کے لیے ان میں مسائل کا حل ہے۔ تو چونکہ نصوص محدود ہے اور مسائل لامحدود ہیں، اور ان مسائل لامحدود کا حل محدود نصوص میں سے تلاش کرنا، یہ ہے اجتہاد۔ اور اس میں ہمیں جو افراد تیار کرنے ہیں، سب سے پہلے اہم جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ افراد پیدا کرنے کا ہے کہ ہمیں ان علوم میں جو قرآن میں، حدیث میں اور فقہ میں وہ ماہر ہوں۔ سابقہ جتنی جو کام ہوا ہے، فقہا آئے ہیں، ظاہر بات ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی دین اسلام ہے، یہ نہیں ہے کہ اس پہ کسی نے عمل کیا تو ہم کہیں کہ یہ دین اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے رائے پہ جنہوں نے یا اس کے مذہب پہ جتنے فالوورز ہیں، متبعین ہیں، تو وہ بھی مسلمان ہیں، وہ رائے صحیح ہے۔ اس طرح احناف، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، محمد حسن بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، انہوں نے جو کام کیا بہت بڑا کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ تو ان میں بھی جو ہے ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، تو اس لیے یہ سارے وہ ہے۔ یہ جو تلفیق اور وغیرہ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ اس لیے کہ تتبع رخص کی طرف نہ جائیں اور اسلام کا جو اصل روح ہے وہ بگڑ نہ جائے، یہ ایک احتیاطی پہلو ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ہر مفتی، ہر مجتہد سخت احکام دینا شروع کر دیں، اس لیے کہ رخص پہ وہ نہیں کرتا تو میں، تاکہ وہ میرے اوپر کوئی بلیم نہ آئے تو سخت سے سخت حکم دوں، یہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پہ ہمیں دیکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ جو ریوائول ہے فقہ کا، کیا یہ ممکن ہے یا ہم کر سکتے ہیں؟
کیونکہ پہلے جتنے بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ چونکہ اس طرح دور نہیں تھا، یعنی سارے احادیث سارے فقیہ کے سامنے نہیں تھے، کوئی دور ہے پھر بعد میں، تو جو حدیث ان کے سامنے تھے ان کے مطابق انہوں نے فقہی احکام مرتب کیے ہیں۔ اب چونکہ اس وقت سارے احادیث جمع ہو گئے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام ترمذی نے، امام نسائی، مطلب جتنے بھی سنن ہے اور اس کے علاوہ احادیث ہے، وہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہیں۔ کیا اس وقت جو اجتہاد ہے یا ایک مجتہد، اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے اور وہ ان نصوص کو، ان احادیث کو دیکھیں کہ جن احادیث میں ہو سکتا ہے کہ کسی فقیہ نے اس پہ کام نہ کیا، ان کے سامنے نہیں تھا، یہ دوسرے فقیہ کے سامنے تھے، جس طرح کہ ہمارے سامنے ہیں کہ جس فقیہ کوئی بھی ایسا فقیہ نہیں ہے جن نے قرآن اور حدیث کے بغیر انہوں نے حکم دیا ہے، لیکن حدیث میں جو کہ اختلاف آیا ہے، کوئی حدیث تقدیم تاخیر کی وجہ سے، اور وہ یا ان کے سامنے جو ہے یمن میں ہے یا عراق میں ہے، شام ہے، یہ بڑے دور دور فاصلے تھے، آج ہے یہ فاصلے کچھ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ فاصلے بڑے تھے، تو اس وجہ سے جو بھی ان کے سامنے مسائل آتے تھے ان مسائل پہ انہوں نے حکم دیا اور امت کا مسئلہ حل کر دیا۔ تو اب ہمارے سامنے جو آئندہ مسائل آئیں گے تو کیا وہ یہ سارے جو ہمارے سامنے ڈیٹا ہے، سارے نصوص ہے اور احادیث سارے جمع ہو گئے ہیں، تو کیا ان کو دیکھ کر جس طرح کے اجتماعی اجتہاد کے جو اس بنیاد پہ کہ جس میں مخلصین ہوں، متدین لوگ ہوں، تقوی والے لوگ ہوں، جو امت کے خیر خواہ ہو، تو کیا اس میں اگر ہم امت کے مسائل اس کا حل دے دیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی جس طرح غازی صاحب کاسموپولیٹن فقہ کا بھی تصور وہ پیش کرتے تھے کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ اگر ہم سارے فقہ کے بنیاد پہ ایسے مسائل جو کہ مجتمع علیہ مسائل ہو اور وہ ہم امت کو دے دیں تاکہ امت کا مسئلہ ہو، لیکن اس پر بھی اعتراضات ہے کہ ہر فقیہ کے الگ الگ اصول ہیں، تو پھر اس میں کیسے ممکن ہوگا؟ دوسرا جو آئندہ اگر کانفرنس یا آپ کا جو ہے پروگرام بڑے اچھے چل رہے ہیں، تو ویسے ایک رائے ہے جو آج کل مقاصد شریعہ کا بڑا ایک چل پڑا ہے کہ مقاصد شریعہ پر اجتہاد ہو، تو ایک تو مقاصد شریعہ کو جس طرح وہ ڈیفائن کر رہے ہیں تو وہ کچھ اس میں مسائل ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سارے مقاصد شریعہ پہ، تو وہ مقاصد شریعہ پہ پورے یعنی لٹریچر جو سابقہ فقہ کا کام ہوا ہے وہ خراب کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو کیا مقاصد شریعہ ہے کیا، اور اس میں کتنی رعایت ہے، اور کتنے حد تک ہم اس پہ اجازت ہے کہ ہم امت کا مسئلہ حل کر سکیں؟ چونکہ ٹائم مختصر ہے، میں خیر الکلام ما قل و دل، تو اس بنیاد پہ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری جو نیکسٹ ہے میرے ساتھ ہیں مفتی بھی ہے، میں ان کو زیادہ موقع دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی کچھ بات کریں۔ تو میں یہاں پہ ایز اے طالب علم اور سیکھنے کی نیت سے آیا تھا اور کافی مجھے فائدہ ہوا ہے۔ بہت شکریہ سارے منتظمین کا، خصوصاً ابو الحسن محمد شاہ اظہری